تب بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن جنت کی نہریں اللہ کریم فرماتے ہیں کبھی ان میں خشکی، کیوں کہ وہ ایسی نہریں ہیں جو جنات الفردوس سے پھوٹ رہی ہیں، اللہ کے عرش کے نیچے سے، اللہ کے عرش سے نیچے سے آنے والے ان میں کبھی کمی نہیں آئی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتوں کے لیے اس جنت کے اندر من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے، قسم قسم کے پھل، ہر قسم کے پھل، اور ایک ایک بھی نہیں، دو دو قسم میں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا، کُلَّمَا رُزِقُوا، جب بھی جنتی رزق دیے جائیں گے جنت کے اندر ان پھلوں سے، پھل پیش کیے جائیں گے، جنتیوں کے سامنے آئیں گے، من ثمرۃ، کوئی بھی پھل آئے گا، کسی قسم کا پھل آئے گا بطور رزق کے ملے گا، تو جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا، یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے رزق دیا گیا، ھذا الذی رزقنا، یہ تو ہم دیے گئے رزق۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو یہ وہی پھل ہے جو دنیا میں ہمیں ملتے تھے، دنیا جیسے پھل ہیں، دوسرا یہ مطلب ہے کہ جنت میں ابھی اس سے پہلے جو ہمیں دیا گیا یہ تو وہی اسی قسم کا پھل ہے۔ اللہ کریم فرماتے نہیں یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ وہی پھل ہے جو پہلے پیش کیا گیا یا وہی پھل ہے جو دنیا میں دیا گیا، نہیں، اتو بہ متشابہا، دیے جائیں گے وہ اس جنت کے اندر پھل، ہر قسم کا پھل، متشابہا، ملتا جلتا، یا تو جنتی دنیا کے پھل سے ملتا جلتا، اگر رزقنا من قبل سے مراد دنیا کا پھل ہے تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ دنیا کے پھل سے ملتا جلتا، رنگ تو وہی ہے، قسم تو وہی ہے، لیکن اس کا وجود بھی وہ نہیں اور اس کا مزہ اور ذائقہ بھی وہ نہیں، وجود اور رنگت کے اندر تو ملتا جلتا ہے، اس کا وجود بھی جنتی پھل کا اتنا بڑا ہوگا کہ ایک انگور جو ہے وہ مٹکے جتنا ہوگا، مٹکے کے برابر انگور، وجود بھی بڑا، لیکن نظر ایسا ہے کہ کبھی یہ تو دنیا میں بھی ہم کھاتے تھے، لیکن اللہ کریم فرماتے یہ دنیا والے کھٹے انگور کی طرح یہ نہیں، اتو بہ متشابہا، یہ ہے تو رنگ میں اس کے متشابہ، لیکن اس کا مزہ بھی اپنا ہے اور ذائقہ بھی، یا پہلے جو تمہیں پھل دیا گیا اس کے مثل تو یہ ہے، لیکن پہلے پھل کا مزہ اور تھا، اگرچہ تم نے پہلے انگور کھایا ہے اس کا مزہ اپنا تھا، اب انگور کھا رہے ہو اس کا مزہ اپنا ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، تیسرا انعام اللہ کریم فرماتے ہیں باغات بھی ہوں گے، محلات بھی ہوں گے، بالا خانے بھی ہوں گے، جنت میں نہریں بھی ہوں گی، باغوں کے اندر اور نہروں کے کناروں کے اوپر محل ہوں گے، ان محلات میں جنتیوں کا بسیرا ہوگا، بالا خانوں سے ایک دوسرے کو جھانک رہے ہوں گے، یہ سارا کچھ ہو، مکین بھی ہو، مکان بھی ہو، عیش عشرت کا سامان بھی ہو، لیکن مکین نہ ہوں تو پھر بھی گھر کا کوئی مزہ، بات سمجھ آئیے، گھر بھی ہو، محلات بھی ہو، اور آرام اور سکون اور راحت کے سارے سامان بھی مہیا ہوں، گھر ہو، محلات ہوں، بنگلے ہوں، نہریں اور باغات بھی ہوں، سارا کچھ ہو، لیکن بیوی نہ ہو، اس گھر کا پھر کوئی مزہ ہے؟ اللہ کریم نے تو انسان کی راحت اور سکون کے لیے بیوی، اللہ کریم نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ
ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، میں نے تمہاری جنس سے، بشر سے میں نے تمہارے لیے بیویاں تمہیں عطا کی، بیویاں بنائی ہیں، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، مودتاً و رحمتاً، محبت اور پیار کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو سارے انعامات جنت میں مل جائیں، بیوی نہ ہو تو پھر بھی گھر کا کوئی مزہ۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں تیسرا انعام جنتیوں کے لیے یہ ہے، لہم فیہا ازواج مطہرات، ان جنتیوں کے لیے جنت کے اندر ازواج، کئی بیویاں ہوں گی، زوجاتن، ایک بیوی نہیں، ازواج، کئی بیویاں ہوں گی۔ اگر دنیا والی بیوی مسلمان اور موحدہ تھی تو وہ بھی جنت میں اس کو ملے گی، اور یہ جنتی حوروں کی سردار وہی دنیا والی بیوی ہوگی۔ اور 70 ادنا جنتی کو اللہ کریم اور بھی حوریں عطا فرمائے گا، بیویاں بھی ہوں گی مطہراتن، اور پاکیزہ بیویاں ہوں گی، صاف ستھری، جس کو نہ کبھی تھوک آئے، نہ کبھی زکام اور ریشہ آئے، نہ کبھی سر میں درد ہو۔ دنیا میں تو مرد تو اپنی جگہ کچھ ہو جاتا ہے گزارا، لیکن عورتیں خامد کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہیں، ہر وقت بیماری بیمار۔ جب بیچارہ سارے کاروبار کر کے گھر آتا ہے، بیوی سے ملاقات کرتا ہے، بیوی کا حال وہ بستر پر کیا ہے، ایمرجنسی لے دو، حالات بڑا خراب ہے۔ لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں جنت کی بیویاں ازواج مطہرات، صاف ستھری، ان کے پنڈلیوں کا گودا بھی نظر آنے والا ہوگا، اور کبھی سر میں درد اور چکر بھی، نہ بلڈ لو ہوگا، نہ ہائی ہوگا، نہ شوگر ہوگی، نہ کوئی دوسری بیماری اور غلاظت ہوگی، ہر قسم کی غلاظت سے وہ پاک اور صاف ستھری۔ یہ تیسرا انعام اللہ عطا فرمائیں گے ایمان والوں اور عمل صالح والوں کو۔ اور چوتھا، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، مکان بھی ہو، آرائش کا سامان بھی ہو، بیوی بھی ہو، لیکن مدت ہو بھائی تم نے 3 سال رہنا ہے، 10 سال رہنا ہے، 100 سال رہنا ہے، 1000 سال رہنا ہے، اس گھر کا کوئی مزہ ہوگا؟ طبیعت میں ہر وقت خرابی ہوگی، ہر وقت ٹینشن کا شکار ہوگا، بس یہ اب مدت پوری ہوتی ہے اور مجھے ہجرت کرنی پڑے گی، گھر چھوڑنا پڑے گا، مکان چھوڑنا پڑے گا، علاقہ چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں نہیں، میں جنت کے اندر ایمان والوں کو اور جنتیوں کو اس مصیبت سے بھی نجات دوں گا، گھر اور مکان اور محلات اور باغات دوں گا۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ایسے مکان اور ایسے مکین عطا فرماؤں گا کہ نہ مکان کی کبھی مدت ختم ہوگی اور نہ مکینوں کی کبھی مدت ختم ہوگی۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، خالدین فیہا ابدا، ساری زندگی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رکھے گا، اس زندگی کا کوئی انتہا اور مدت ختم ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی انعام اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کریم نے ایمان والوں کو، عمل صالح رکھنے والوں کو قرآن میں یہ بشارتیں دی ہیں، یہ وعدے فرمائے ہیں کہ جو شخص میرے قرآن کے مطابق عقائد رکھے گا، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارے گا، پھر دنیا بھی اس کی بنا دوں گا۔ دنیا میں اگرچہ مصائب برداشت کرنے پڑیں گے، حالات بگڑتے رہیں، لیکن آخرت میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں اللہ نے اس کے لیے راحت، سکون اور اطمینان رکھا ہے، اور یہ انعامات 4 عطا کر رکھے ہیں، اس کے لیے باغات بھی، اس کے لیے نہریں بھی، بیویاں بھی، اور پھر یہ بنگلے اور یہ محلات اور انعام ہوں گے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عقائد اور اعمال بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اللہ کریم نے جو یہ بشارتیں اور خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں قرآن اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے، اللہ کریم ان تمام انعامات کا بھی ہمیں مستحق بنائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔